من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک آدھا جی یہ بھی سپیکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ واجب الاحترام جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے عظیم احباب، ایک بات بڑی بھلی ہے جن کا تعلق جماعت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کمزور اور اوپری بات سننا چاہتے ہی نہیں، اللہ نے ان کے دل و دماغ کو ایسا روشن کیا ہے، کوئی خطیب کوئی مبلغ اگر کوئی کمزور بات کرے یہ بصیرت کے ساتھ فٹ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات کمزور ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی توحید و سنت پر ہو۔ عزیز بھائیوں، پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی آدم کا بیٹا ایسا نہیں جو رسول انور کو نہ پہچانے۔ ہر نبی کی امت نے رسول اللہ کو پہچانا۔ حضرت آدم نے پیغمبر کائنات کے متعلق تعارف کروایا اس زمانہ میں، حضرت نوح نے کروایا، حضرت شیس نے، ادریس نے، ابراہیم نے، اسماعیل نے علیہ السلام، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تمام انبیاء نے رسول اللہ کا تعارف کروایا۔ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ۔ سارے انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تمہیں کتاب، حکمت، نبوت اس شرط پر ملے گی اگر تم اپنی امتوں کو یہ کہہ دو اگر میری زندگی میں وہ آخر الزمان نبی آ گیا نا تو تم نے مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یعنی حضرت آدم کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک عوام کا، پبلک کا ایمان تبھی قبول ہوا جب انہوں نے پیغمبر رسالت پر ایمان رکھا۔ ہر کسی کے سامنے حضرت کا تذکرہ ہے، کوئی آنکھیں بند کرے نا جان بوجھ کر، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں صاف لفظ ہیں ان الذین والذین آتیناہم، جن کو ہم نے کتاب دی،
یہود اور عیسائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی نہیں مانتا اس کی مرضی، اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا اس کی مرضی، آپ کو وہ پہچانتے ہیں، اس زمانے میں بھی پہچانتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی پہچانتے ہیں۔ بیٹوں سے بڑھ کر ان کو پیغمبر کائنات کی پہچان ہے۔ انہوں نے اپنے طور طریقوں سے رسول اللہ کو پرکھا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پرکھا انہوں نے، اور بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس وصف پر میں پرکھ رہا ہوں وہ تو وصف حضرت کے اندر موجود ہے، آپ تو اس وصف کے ساتھ متصف ہیں۔ مثلا بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم ہیں۔ یہ پنجابی سمجھنا ہے، پھر کی کریں گے، آ جائے گی سمجھ؟ اچھا اچھا جی، یہ پھر تواڈے والی پنجابی مینوں نہیں جی آندی، میرے والی آ جائے گی نا سمجھ، بس پھر ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اے روایت بخاری دے اندر فرماندے نے کہ پیغمبر کائنات جدوں مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے، میں کھیتی باڑی کر رہا سا، میں اپنے کھیتاں دے اندر مصروف، مینوں پتہ چلیا کہ ہجرت کر کے رسول اللہ مکے تو مدینہ تشریف لے آئے نے۔ میں دوڑ کے گیا اور میں جا کے نبی اور رحمت نو 3 سوال کیتے، اور میں عرض کی تھی کہ حضرت انی سائلوں کا عن ثلاث، 3 سوال کراں گا، لا یعلمہن الا نبی، یہ جواب صرف نبی دے سکتے، اگر تسی نبی ہو تے تسی جواب ضرور دیو گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کر سوال۔ پہلا سوال، اول اشراط الساعہ، جدوں میدان محشر لگے گا پہلی شرط اور پہلی نشانی کی ہے میدان محشر دے لگن دی۔ اول طعام آل الجنہ، اہل جنت دا پہلا کھانا کیے۔ اور تیسرا سوال، ما ينزع الولد الى ابیہ و الى امہ، بیٹا پیدا ہوندے کدی باپ دی شکل تے کدی ماں دی، کدی باپ دے خاندان دی شکل تے کدی ماں دے خاندان دی شکل تے چلا جاندے۔ اے 3 سوال لا یعلمہن الا نبی، اے نبی تو سوا کوئی نہیں جانتا، انہاں تینوں دا جواب دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میرے سامنے جبریل نے اور مینوں تینوں دا جواب دے رہے نے۔ پہلا جواب، نارن، اگ، قیامت تو پہلا اگ اٹھے گی اور اگ انسانہ دے پیچھے لگے گی، انسان دوڑن گے کدی ادھر کدی ادھر، اگ بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ حال ہے کہ لوگ بیٹھے تے اگ بھی بہ گئی، لوگ لیٹے تے اگ نے بھی سکون کیتا، آہستہ آہستہ اگ لوگاں نو اٹھا کے میدان محشر دے وچ لے آئے گی۔ اس نے کیا صدقتا، بالکل تساں سچ کیا ہے، اے نبی ہی جانتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہنے لگا کہ سب تو پہلا کھانا جنت دے اندر جنتیاں نو کی ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، مچھلی دا جگر اللہ تعالی جنتیاں نو سب تو پہلا عطا فرمان گے۔ عبداللہ نے کیا یہ جواب بھی برحق۔ اور تیسرا سوال، کدی بچہ
ماں دے خاندان تے کدی بچہ پیا باپ دے خاندان تے. ایدی کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ عورت اور مرد دے وچوں جیدا پانی غالب ہو جائے تے بچہ او دی شکل لے جاندا ہے. عورت دا پانی غالب تے بچہ عورت دے خاندان تے, اگر مرد دا پانی غالب تے بچہ مرد دے خاندان تے. اس نے 3 سوال کیتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 جواب دیتے, اور جواب دین تو بعد کہہ دے کہ اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو. جنیاں صفتاں انہاں نے چاہیاں ساریاں صفتاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر موجود. بخاری دے اندر روایت, یہودیاں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنو خیبر فتح ہون دے ہوتے ایک کھانا کھلایا, اور اس کھانے دے اندر انہوں نے زہر پا دیتا, اور زہر میں لا کے آپ علیہ السلام نے دعوت دیتی. چند صحابہ پیغمبر دے نال بھی اس دعوت دے اندر شریک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا, اپنے منہ مبارک دے اندر رکھیا, اور اس دا او لقمہ پیغمبر کائنات دے لعاب دے نال لگ گیا. حال یہ کہ او دا اثر پیغمبر دے جسم دے اندر چلا گیا. حضرت انس دی روایت بھی بخاری دے اندر کہندے نے کہ واللہ لا ازالو, میں ہمیشہ اس کھانے دا اثر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تالو دے اندر ویکھدا رہا, اور میں محسوس کردا رہا. اور بخاری دے اندر ایک اور روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جس وقت آخری وقت پیغمبر کائنات آیا, نبی علیہ السلام آپ دا سر پاک میری گود دے اندر سی, بین سحری و نہری, حضرت دا سر مبارک میری گود دے اندر پیا ہویا سی. اور امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ آجدو المسم, اور زہر دا کھانا جیڑا خیبر دے اندر مینوں کھلایا گیا, اے عائشہ آج میں محسوس کر رہا کہ میریاں انتڑیاں چیر رہے ہیں اور میریاں انتیاں نو کٹ رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو زہریلا کھانا کھلایا گیا. یہ روایت بخاری دے اندر موجود ہے. لیکن اگلی بات میرا عزیز بات یہ کہنا چاہنا کہ عقیدہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات دے متعلق بندے نو اور رکھنا چاہیے کہ جدے اندر پیغمبر دی بے ادبی لازم, نبی دی بے ادبی لازم نہیں آنی چاہیے. اگر بے ادبی آ گئی تو وہ عقیدہ باطل ہے. مثلا حدیث بخاری ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ, کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے زہر کھا کے خودکشی کی تھی, زہر کھایا اس نے اور خودکشی کی تھی, پیغمبر کائنات فرماندے نے سمہ فی یدہ, زہر او دے ہاتھ دے اندر برزخ دے اندر پکڑایا جائے گا, اور اس نے بار بار وہ زہریلا کھانا کھلایا جائے گا, اور بار بار برزخ قبر دے اندر اس نے سزا دیتی جائے گی, اور اے عبدالآباد تک سزا دیتی گئی. حدیث بخاری موجود ہے. میرا عزیز جان بوجھ کے زہر کھانا اے جائز نہیں ہے, خودکشی ہے. اور امام بخاری نے اپنا نظریہ اس حد تک بیان کیتا, جس نے جان بوجھ کے اگر زہر کھایا, امام بخاری کہندے نے او دا جنازہ بھی جائز نہیں, اور او دے واسطے استغفار دی دعا کرنا بھی جائز نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا عقیدہ نہیں ہے. امام صاحب دا عقیدہ ہے کہ ایک گناہگار ہے اور گناہگاراں دی طرح, اے دا جنازہ بھی جائز ہے اور اے دے واسطے استغفار کرنا بھی جائز ہے. لیکن امام بخاری دا عقیدہ ہے اے دے واسطے استغفار کرنا بھی جائز نہیں. لیکن میرا بھائی میں پوچھنا یہ چاہنا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو زہریلا کھانا کھلایا گیا, خیبر دے اندر کھلایا گیا, اور یہ روایت بخاری دے اندر موجود ہے. 3 حدیثاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. ایک حضرت انس کہندے نے کہ او زہریلے کھانے دی اثر میں پیغمبر علیہ السلام دے تالو دے اندر ویکھدا رہا. اور ایک حضرت عائشہ کہندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آخری وفات اور آخری سانس اسی زہریلے کھانے دی وجہ تو ہوئے, اور پیغمبر کائنات. اور ایک روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود کہندے نے اگر 9 دفعہ میں قسم کھاواں ہانس نہیں ہوندا کہ جویں اور لوگ شہید ہوئے نے, امام الانبیاء بھی شہید ہوئے نے. ہن گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہن میری آواز سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام بھی کی ہوئے نے, اور بولو کی ہوئے نے. ایک کہنے گل کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں سٹاپ کر کے ایتھے ایک بات بطور مورزہ جملہ موترزہ دے طور تے گل کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء شہید ہوئے، امام الانبیاء شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بھی زہریلا کھانا کھلایا گیا، ابو بکر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسن کو بھی زہریلا کھانا کھلایا گیا، حضرت حسن بھی شہید ہوئے اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ اے صحابہ شہید ہوئے۔ پیغمبر کائنات دے متعلق حضرت ابن مسعود نے عقیدہ پیش کیتا کہ 9 دفعہ قسم اٹھاوا تے پیغمبر شہید نے۔ اے سارے معزز احباب شہید ہوئے اور قرآن پاک کہندا ہے کہ لدخل الجنہ، کہ جو شہید ہوندا ہے سیدھا جنت دے اندر چلا جاندا ہے۔ شہید کتھے جاندا ہے سیدھا؟ اور بولو کتھے جاندا ہے سیدھا؟ ساڈے شہید کتھے جاندے نے؟ جنت دے اندر، سیدھا جنت دے اندر، بغیر ٹکٹو جنت، جنت دے اندر۔ یہ رب جاندا ہے۔ یہ حوصلہ صرف جمعیت اشاعت توحید و سنت نو سچی گل کرن دا، قرآن پاک اور اللہ دے نبی دی سچی حدیث۔ ذرا ایک بات سنیو، اسی کیا کہ میاں تیرا کی عقیدہ؟ کہندا ہے شہید اس قبر دے اندر زندہ، کہندا ہے شہید اس قبر دے اندر زندہ۔ شہید نو تلوار لگی، او دے جسم چو خون نکلیا اور او تڑپ گیا، اور اس دا کفنا دفنا کے اس قبر دے اندر اس نو رکھ دیتا۔ کہندا ہے اس قبر دے اندر روح واپس آ گئی، اس قبر دے اندر ہی شہید زندہ۔ لیکن اے عقیدہ رکھن والا کہندا ہے میں آل و سنت والجماعت، کہندا ہے میں آل و سنت والجماعت۔ اس عقیدے دے اوتے نہ رب دا قرآن، نہ پیارے پیغمبر دی کوئی صحیح حدیث، نہ اللہ دا قرآن، نہ پیغمبر دی صحیح حدیث۔ اور جمعیت اشاعت توحید و سنت والے قرآن بھی بیان کرن اور نبی دی صحیح حدیث بھی بیان کرن کہ شہید ایتھے زندہ نہیں، شہید کتھے زندہ؟ جنت دے اندر زندہ۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ لدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ سورت یاسین دے اندر فرمایا ایک حبیب نجار، ایک آدمی شہید ہو گیا، لوگاں نے انہوں مار دیتا اور وہ قتل کر دیتا گیا، شہید ہو گیا، او دا جسم دنیا دے اتے تڑپ گیا، خاک و خون دے اندر آلود ہو گیا، لیکن جویں شہید ہویا اللہ تعالیٰ کہندا کی لدخل الجنہ، او دا جسم زمین دے اتے اللہ نے فرمایا روح نو چل جا، داخل ہو جا جنت دے اندر، داخل ہو جا جنت دے اندر۔ اور دوسرا مقام قرآن پاک دا، یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون دی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے فرعون دی گھر والی مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ دی رحمت نال حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا اور انہوں بھی شہید کیتا، فرعون نے شہید کیتا اور 19 سپاہی مقرر کر کے اس دے اتے کوڑے مارے، حال ہے کہ حضرت سیدہ آسیہ نو شہید کر دیتا۔ اور قرآن پاک کہنا ہے ان ابنی رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں شہید ہو رہی ہوں اور مینوں جنت دے اندر اپنے کول گھر بنا دیں، اے رب العالمین۔ سارے علماء نے لکھا، مفسرین چاہے اردو والے ہون چاہے مفسرین عربی والے ہون، سب نے ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ عورت حضرت سیدہ شہید ہو گئی اور آسیہ شہید ہو گئی، او دا جسم زمین تے تڑپتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے او دی روح جنت دے اندر داخل کر دیتا۔ قرآن پاک بھی ساڑھے کول اور حدیث بھی، اور بولو حدیث بھی۔ چلیے ذرا میں حدیث پڑھ رہے ہیں بخاری تو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں فتح مکہ دے موقع دے ہوتے یا صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ تے دسو۔ آپ نے فرمایا پوچھ کی مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر اے تے دسو کہ قتلانا فی الجنہ، کیا ساڑھے مقتول جنت چ نہیں جاندے؟ امام الانبیاء نے فرمایا نعم، ہمارے جتنے بھی مقتول ہوں گے یعنی ساڑھے جتنے بھی مسلمان شہید ہوں گے فی الجنہ، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، ایک اور روایت بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے۔ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ کلے ہی بیٹا شہید ہو گئے اور بدر دے اندر ایک پتھر لگا، شہید ہو گئے، میں پوچھن اے آئی ہاں کہ میرا بیٹا اس وقت کتھے وے؟ آیا میرا بیٹا جنت دے اندر ہے؟ صبر تو میں صبر کرنی ہاں، اگر میرا بیٹا جنت دے اندر نہیں
پھر مینوں رون دا موقع دیتا جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام حارثہ تیرا بیٹا جنت دے اندر تو صبر کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتاں 100 بنائیاں ہوئیاں، 100 جنتاں، اور اے ساری دنیا کئی گناہ کر کے ہزاراں لکھا دنیا مل کے ایک جنت دے اندر سما جان۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان نہ بنا کے فی الفردوس الاعلیٰ، اے ام حارثہ تیرا بیٹا تے میری جنت دے اندر نہیں، جنت الفردوس دے اندر ہے۔ یار اسی قرآن بھی پڑھیے پھر بھی اسی اہل و سنت نہیں۔ عجیب بات نہیں کہ اسی قرآن بھی پڑھیے پھر بھی اسی اہل و سنت، اسی حدیث بھی پڑھیے پھر بھی کہندے تسی اہل و سنت نہیں۔ اچھا تے جڑے پڑھدے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماندے نے کہ من صلی علیہ عند قبری، جیڑا میری قبر دے کول آ کے درود پڑھے میں خود سننا۔ اسی پوچھے حدیث تیرے کول کتھوں آئی جی؟ اے بخاری چ نہیں جی، مسلم نہیں، ابو داؤد نہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نہیں، کتھوں پڑھی؟ کہندا ہے جلاء الافہام تو پڑھی، جلاء الافہام علامہ ابن قیم دی کتاب اتھوں پڑھی۔ لیکن اگلی بات خود علامہ ابن قیم نے کیا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، اگلا جملہ تو پڑھیا کوئی نہیں۔ بات یہ کر رہے ہیں کہ اسی بخاری پیش کریے تے تا بھی اسی اہل و سنت تو خارج ہاں، اگر اسی قرآن پیش کریے تا بھی اہل و سنت تو خارج ہاں، کہ تسی سیاستہ دے وچوں ایک حدیث بھی نہ پڑھو تے تسی وڈے دیوبندی۔ او بھائی گل کڑوی تے نہیں ہو رہی، گل میں حقیقت کر رہا ہوں۔ نبی انبیاء زندہ نے، اسی بھی کہندے ہیں انبیاء، اسی انبیاء دی حیات مندے ہیں، لیکن انبیاء دی حیات کیڑی مننے ہیں؟ برزخی، اخروی، جنت والی۔ ویکھو کیڑی من رہے ہیں، توجہ نال گل سنیو۔ بخاری پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی، فجر دی نماز پڑھان تو بعد آپ علیہ السلام نے سلام پھیریا، ساری طرف توجہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کسی نو خواب آئیے تے سنائے، میں وہ دی تعبیر دساں۔ کسی نے بھی خواب نہیں سنائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مینوں خواب آئیے، اگر کہو تو میں وہ دی تعبیر کر دیاں، نہ میں تو خواب سناواں۔ لوگوں نے کیا کہ یا رسول اللہ سناؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خواب سنائی، اور خواب دے اندر فرمایا جبریل میکائیل دوویں فرشتے آئے، مینوں اٹھا کے لے گئے، جنت دی سیر کرائی، شہداء دا گھر وکھایا، مومنین دا گھر وکھایا، ابراہیم دے نال ملاقات کروائی، بچیاں نال ملاقات کروائی، جنت دے محل وکھائے، عرش معلی وکھایا۔ جس وقت میں واپس پلٹن لگا تو حضرت جبریل نے کیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی آج ایک مقام باقی ہے ویکھن والا، ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ میں نے جب سر اٹھایا اور میں نے ایک مکان دیکھا، مجھے جبریل نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ آپ کا گھر ہے۔ ایک کدا گھر ہے؟ اور بولو کس دا گھر؟ فرمایا کہ نبی پاک نو اے اللہ دے رسول ایک گھر تو آڈا۔ آپ نے فرمایا جی میرا گھر ہے تو مینوں اندر جان دیو نا، میرا گھر ہے تو مینوں اندر جان دیو۔ اگلے لفظ بخاری دے پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل نے کیا، اے اللہ دے پاک پیغمبر انہو باقیہ لاکا عمرن، تہاڈی او عمر ہجے باقی ہے جڑی رب نے تانوں دتی ہوئی ہے۔ جدوں عمر پوری کرو گے اتیتا منزلہ کا، سدھا ایسے جنت والے گھر دے وچ آؤ گے۔ یہ حدیث میں کتھوں پیش کیتی ہے؟ بولو اور بولو یار کتھوں پیش کیتی؟ کمال ہے یار، اسی بخاری پڑھیے تو تسی کہو کہ تسی سنی کوئی نہیں، تسی دیوبندی نہیں۔ اسی بخاری، چلیے بخاری کا ایک اور مقام، حضرت امام الانبیاء فوت ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت نو کفن دے دیتا گیا، قبر پاک دے اندر اتار دیتا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا امام الانبیاء دی لخت جگر پیغمبر کائنات دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اے لفظ نے بخاری دے اندر حضرت فاطمہ کہندی ہے یا بتا من جنت الفردوس ماوا ہو، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں ٹھکانہ پکڑ چکے ہیں۔ یہ حدیث کتھوں پڑھ رہے ہیں؟ اور بولو کتھوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہجے بھی کچھ شک رہ گیا؟ قرآن پاک اور بخاری، کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں کہ مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو رہا؟ اچھا توجہ نہ گل سنیو۔ اچھا مینوں ایک گل دسو،
مولوی آیت دی تشریح بیان کرے اپنے کولو جرم، یہ گل پکی، اسی اس تشریح نو مندے ہی نہیں جڑا مولوی اپنے طرفوں کرے ہیں جی گل کہ نہیں۔ جیڑا بندہ قرآن دی تشریح کرے رسول اللہ دے خلاف او بھی جائز نہیں۔ میں ہن تشریح قرآن پاک دی آیت دی پیش کرنے ہیں رسول اللہ کو، ذرا توجہ نال سنیو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، توجہ سے، قرآن دی آیت آئی، اللہ نے چوتھے پارے چ آیت بیان کی تھی، اللہ دی راہ دے وچ جڑا قتل ہووے انہوں مردہ گمان بھی، بل احیاء، بلکہ وہ ہے زندہ، اپنے رب کے ہاں وہ رزق ملتا ہے، ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے۔ توجہ سے، مسلم شریف دی روایت پڑھ رہے ہیں، حضرت مسروق تابعی فرماندے نے جدوں اے آیت مقدسہ ساڈے سامنے آئی تے اسی حضرت عبداللہ ابن مسعود نو پوچھیا کہ حضرت استاد جی اے تے دسو کہ اے شہید زندہ کیویں بن گیا؟ اسی تے میت سمجھنے ہاں، میت ہے تے اے دا کفن، میت ہے تے جنازہ، میت ہے تے اے دے بچیاں نو یتیم، میت ہے تے اے دی بیوہ دے نال نکاح، میت ہے تے اے دے ورثے نو تقسیم کیتا جاندے، اے زندہ کیویں بن گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے، کہندے نے جویں تانوں اے شبہ بنیا سانوں بھی شبہ بنیا، اساں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھیا، امام الانبیاء نے فرمایا ارواحہم فی طیر خضر، اے روایت مسلم شریف دے اندر کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ انہاں دیاں روحاں نو اللہ نے سبز پرندیاں دے کالباں دے اندر داخل کر کے جنت دے اندر چھڑ دیتا، اے کھاندے پیندے رہندے چردے رہندے اوتھے ہی نے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دن شہداء دیاں روحاں نو اللہ نے سامنے بلا کے کیا کہ منگو کی منگ دیاں، اسی تانوں کچھ عطا کرنا چاہنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نحنو نسلہ من الجنت حیث نشاء، اللہ سب کچھ مل گیا، سانوں اور کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے 3 دفعہ سوال کیتا اور روحاں نے 3 دفعہ جواب دیتا، اور چوتھی مرتبہ انہاں روحاں نے کیا انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے اللہ اگر تو دینا چاہنا ہے انہاں روحاں نو پلٹا انہاں جسماں دے اندر جڑے جسم زمین دے اوتے چھڈ کے آیا میرا عزیز، گویا کہ او روحاں انہاں جسماں دے اندر موجود نہیں۔ تائیوں تے سوال ہویا کہ نہ ہویا؟ اللہ نے فرمایا کہ اور کچھ منگو، میں اپنے اتے حرام کر دیتا ہے، جیڑی روح ایک دفعہ میرے کو آ جائے قیامت تو پہلا انہوں اسی چھوڑ۔ کڈا واضح فیصلہ ہے۔ اچھا مزے دی گل ہے، اے حدیث پیش بھی اس آیت دی تشریح رسول اللہ نے کیتی ہے۔ یار ایمان نال دسو کہ بندہ اینا کچھ ہو کے بھی نہ مننے، اینا واضح فیصلہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سکھ نے اپنے سر دے اوتے انڈیاں دی ٹوکری اٹھائی، ایک اور اگے سکھ سردار ملیا تے ہن اے سکھ کیا لگا کہ لگا اگر تو دسے نا کہ میرے اس ٹوکری دے اندر کی ہے تے او انڈے تیرے، اگر تو دسے کہ ٹوکری جو کی او انڈے، پھر کہندا ہے اگر جے تو اے دسے کہ کنے نے او 12 دے 12 تیرے، اگر اے دسے کس دے نے او مرغی بھی تیری۔ تے اگلا پتہ کی کرتا ہے بادشاہ کچھ اشارہ تے کرو، کچھ اشارہ تے کرو۔ خیر اپنے موضوع کی طرف پلٹیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی صفات کو، آپ علیہ السلام دیاں کوئی صفتاں لکیاں چھپیاں، فرمایا تسا پہچانیا صفتاں نال میرے پیغمبر نو، تسا جانیا میرے نبی نو۔ یہودیاں نے زہر کھلایا، توجہ بات اتھوں چل رہی سی، یہودیاں نے زہر کھلایا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام پردے دے پیچھے دی چیز جاندے نے، غائب دان نے لکی چھپی چیز جاندے نے، پردے دے پیچھے اس زمین دے تھلے تواڈے سر دے اوتے وال کنے رسول اللہ جاندے نے جی، انہاں درختاں دے اوتے پتے کنے رسول اللہ جاندے نے، اور اے ریت دے ذرے کنے رسول اللہ جاندے نے، آسمان دے ستارے کنے رسول اللہ جاندے نے، گھاس دے اندر تنکے کنے جی رسول اللہ جاندے نے۔ انہاں لوگاں دا عقیدہ اسی یہ گل کرنا چاہنے ہیں، اگر تیرے نظریے دے مطابق رسول اللہ علیہ السلام ہر لکی چھپی چیز نو جاندے نے تے پھر اے تے ذرا مہربانی کر اے سانو ذرا دس کہ جس کھانے دے اندر زہر ملیا سی امام الانبیاء جاندے سن کے
نہیں سن جان دے۔ اگر تو کہے کہ پیغمبر عالم الغیب نے، پھر ساڈا سوال آئے گا کہ رسول اللہ نے جان بوجھ کے نعوذ باللہ کھانا کھایا، خودکشی کی تھی، اور اے تے مسلمان تے سوچ نہیں سکتا۔ اگر عقیدہ اشاعت توحید و سنت علیحدہ لے گا تو عقیدہ واضح کہ پیغمبر نو لکیاں چھپیاں چیزاں دی خبر نہیں، لکیاں چھپیاں چیزاں نو جانن والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ نبی نو دس دوے تے نبی نو پتہ چل دے، اگر اللہ نبی نو نہ دسے تے پیغمبر نو پتہ نہیں چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں نو بلایا، فرمایا تسی اس کھانے دے اندر زہر ملایا؟ انہوں نے کہا جی ملایا ہے، انکار نہیں کیتا۔ کیوں ملایا جی؟ آکھن لگے کہ اسی سوچیا اگر تسی سچے نبی ہوو گے اے زہر اونج نہیں اثر کرے گا جویں ہور لوگاں دے اوتے اثر کردا ہے۔ اسی زہریلا کھانا کھلا کے اے پہچاننا چاہتے ساں کہ پیغمبر کائنات امام الانبیاء اے سچے رسول بھی ہے نے کہ نہیں، لیکن تواڈے تے اوویں اثر نہیں کیتا۔ اسی پہچان لیا تسی سچے رسول ہو۔ انہاں لوگاں نے پہچانن دی کوشش کی تھی، کدی کسی نے کسی طریقے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے آئے، اور پہلے ہی چونکہ انتظار دے اندر سلمان فارسی مدینے دے اندر موجود سن، انہاں نوں پتہ چلیا کہ پیغمبر کائنات تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو حضرت سلمان آئے ایک کھجوراں دا تھال چک کے لے آئے، اور نبی علیہ السلام نو آگے کہندے نے حضرت اے لو پکڑو اے صدقے دیاں کھجوراں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جی صدقہ اسی نہیں کھاندے، اینو ایتھے رکھ دیو، غریباں نو دے دیو۔ حضرت سیدنا سلمان اگلے دن پھر کھجوراں دا تھال لے آئے، کہنے لگے کہ حضرت اے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہدیہ اسی کھاندے ہیں، اسی ہدیہ کھاندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنو نہ پرکھیا، ہر اعلیٰ صفت امام الانبیاء دے اندر موجود سی، ہر اعلیٰ وصف پیغمبر کائنات دے اندر موجود۔ بخاری دے اندر روایت ہے، سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے، اے ہرکل بادشاہ دے سامنے گئے، روم دے اندر چلے گئے۔ جدوں کہندے نے میں اوتھے پہنچیا، انہاں نوں پتہ چلیا کہ جی عرب دی دنیا دے اندر ایک آدمی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ اس نے کہا کہ عرب دا کوئی قبیلہ قافلہ ایتھے آیا ہے کوئی تجارت واسطے۔ پتہ چلا جی ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ آیا ہے، انہوں نے سانو طلب کر لیا۔ اسی ہرکل دے بادشاہ دے دربار دے وچ پہنچ گئے۔ جدوں اسی اوتھے پہنچے تو ہرکل نے کہا کہ یاد رکھو میں تواڈے کولوں چند سوال کر لگا، اگر ادا جواب دیو گے میں اگوں جان جاواں گا او نبی سچا ہے کہ نہیں۔ پہلا سوال کردا ہے، کہندا ہے اے تے دسو کہ اس نبی دے متعلق پہلا سوال کردا ہے کیف نسبہ فیکم، او تواڈے اندر نسب کنج دا رکھدا ہے، او کہو جا نسب والا ہے، چھوٹے نسب والا ہے یا وڈے نسب والا ہے، کہو جا نسب والا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہندے نے میں کہا جی ہوا ذو فینا نسب فی ذو نسب، بڑے اعلیٰ نسب والا ہے، بڑا اعلیٰ نسب، بڑا اونچا نسب۔ حدی اتنا پتہ کتنا اونچا نسب۔ حضرت عباس کہندے نے ایک دن کہندے نے یا رسول اللہ اج میں بیٹھے ہویا سا، اوتھے چند لوگ تواڈے نسب دے اوتے تان کر رہے سن اور توانے بارے دے عیب تلاش کر رہے سن۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچا جاؤ مدینے والے نو اکٹھا کرو۔ پیغمبر نے سب نو اکٹھا کیتا، پیغمبر کائنات تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا، اے مدینے والوں بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اج میں رسول دے بارے چ نہیں پوچھ رہا، میں تے ہے ہی اللہ دا سچا رسول، اج میں نسب دے بارے چ پوچھ رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی دسو اپنا نسب تسی بیان کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جعل اللہ تعالیٰ نے مکلف قوماں دو بنائیاں، دو گروپ بنائے، ایک جنہ دا ایک انسانہ دا، انہاں دے وچوں اعلیٰ گروپ انسانہ دا اللہ نے مینوں انسانہ دے اندر رکھیا، پھر انسانہ دے کئی گروپ تے قبیلے بنائے، جیڑا اعلیٰ قبیلہ سی او دے اندر میں محمد کریم نو رکھیا، پھر او دیاں شاخاں کئی بنائیاں، جیڑی سب تو اعلیٰ شاخ سی میں محمد کریم نو شاخ دے اندر رکھیا۔ پھر پیغمبر کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں آنا عالم، آنا افضل، آنا انسب، اے لوگوں میں نسب کے لحاظ سے بھی تم میں سب سے اعلیٰ ہوں اور گھر کے لحاظ سے بھی تم میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ پیغمبر دا نسب بھی اعلیٰ، نبی دا گھر بھی، نبی نسب بھی اعلیٰ، نبی گھر دے اندر بھی اعلیٰ۔
اچھا جدو تسی مندے ہو کہ نبی سب تو اعلیٰ نسب والا، حضور علیہ السلام دے نسب دے مقابلے چ کوئی نسب، لیکن امام الانبیاء نے کی فرمایا، ہوں میں انسان، ہوں میں انسان، اللہ نے مینوں انساناں دے اندر رکھیا، میں انسان ہاں، انسان بشر۔ لیکن بعض لوگوں نے پتہ کیا ہے، اے دیوبندی نبی علیہ السلام نو اپنے جیسا مندے نے، اے رسول اللہ نو اپنے جیسا مندے نے، اے پھر تصور او جی نعوذ باللہ انہاں دے نزدیک نبی دا علم الیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، اے جی نبی دا علم شیطان دا علم برابر، اے نبی دا علم اپنا علم برابر کر دینے، اے جی نبی نو اپنے جیسا مندے نے۔ نہیں میرا بھائی، عقیدہ سن، اشاعت توحید و سنت دا اے عقیدہ ہے کہ تو اے کہنا ہے کہ جی نبی نو اپنے جیسا مندے نے، مقام دے اندر، شرف دے اندر، فضیلت دے اندر، رتبے دے اندر اور عزتہ دے اندر۔ سادہ یہ عقیدہ ہے کہ کل کائنات نے اکٹھا کر کے ترازو دے ایک پلے دے اندر رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلے دے اندر محمد پاک دا ایک سجدہ رکھ دیتا جائے۔ سادہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے سجدے والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ امام الانبیاء دا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام دا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، مینوں قسم وقت چاش دی تے مینوں قسم رات دی جدو چھا جائے، اے ہن رات چل رہی ہے، مینوں قسم وقت چاش دی تے مینوں قسم رات دی جدو چھا جائے، اے ہن رات دا وقت ہے۔ ہن سوال اٹھتا ہے، اللہ پاک نے اے دو قسمہ اٹھائیاں، وقت چاش دی اور ساری رات دی، سارے دن دی قسم نہیں اٹھائی، دن دے ایک جز دی قسم اٹھائی اور ساری رات دی قسم اٹھائی۔ کیوں؟ سارے دن دے وچوں چاش دا ٹائم تھوڑا جا، اللہ کہندا مینوں وقت چاش دی قسم ہے اور ساری رات دی قسم ہے۔ رات لکھاں ساعات اور گھڑیاں دا مجموعہ، ہزاراں ساعات اور گھڑیاں دا مجموعہ، ہزاراں لمحیاں دا مجموعہ۔ رب تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ دسنا یہ چاہتا ہے، اے میرا پیغمبر، تیرا مقام، تیرا رتبہ، تیری شان میری نظراں چ انی آلہ کہ سارے نبیاں نو لا بمنزل رات دے، سارے انبیاء نو لیا رات دی منزل دے اتے، اے میرا پیغمبر، اور تو آپ دن دے وقت چاش دے اتے۔ ہن نتیجہ یہ کڈ میرا پیغمبر، سارے انبیاء دیاں سنتاں، سارے پیغمبراں دے طریقے، سارے نبیاں دے رواج، سارے پیغمبراں دیاں شریعتاں ایک ترازو دے پلے دے اندر رکھ، اور میرا پیغمبر تیرے سارے دن دی بات نہیں، تیری ساریاں نمازاں دی بات نہیں، تیرے سارے روزیاں دی بات نہیں، تیرے سارے حجاں دی بات نہیں، تیرے سارے ذکر و تلاوت دی بات نہیں، اے میرا پیغمبر جنہیں ایک چاش دا وقت ترازو دے پلے دے اندر آ جائے ساری رات تو غالب آ جاندہ ہے، ایویں میرا محبوب تیرا ایک عمل بھی اگر پلے دے اندر آ گیا تے سارے نبیاں دے رواج اور طریقیاں دے اتے غالب آ جائے گا۔ ساڈا عقیدہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے بارے چھے کہ کل کائنات مل کے بھی پیغمبر دا مقابلہ، ساری کائنات مل کے رسول اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، حضرت امام الانبیاء نو پوچھا گیا، یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تانوں کیویں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے نبی ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مینوں خواباں دے ذریعے ابتدان پتہ چلیا، ایک دن میں سویا ہویا اور دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتہ میرے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان دے درمیان فضا دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، اور جو میرے سرہانے آیا کہنے لگا آ ہوا اے اوہی نے جنہ دی طرف سانو بھیجا گیا۔ اس نے کہا نام اے اوہی نے، اور اس نے کیا ویکھ لے انہاں نو پرکھ لے، اے اوہی نے جنہ دی طرف سانو روانہ کیتا گیا۔ امام الانبیاء فرماندے نے میرا دل ویکھ رہا ہے
اکھاں بند نے اور میرا دل اس نو جاگ کے ویکھ رہے محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ترازو رکھیا اور اتلے والے فرشتے نے کیا, اس نے کہا زین ہو بے راجولن, ایک آدمی نال انہاں دا وزن کر کے ویکھ رہا ہے. پیغمبر کائنات کہندے نے کہ میرا وزن کیتا گیا, ترازو دے پلے دے اندر میں محمد نو رکھا گیا اور دوسرے ترازو دے پلے دے اندر میرے ایک امتی نو رکھا گیا, میرا پلہ بھاری. اس نے کہا زین ہو بے عشرہ, اے 10 آدمیاں نال انہاں دا وزن کر, میرا 10 بندیاں نال وزن کیتا گیا پھر بھی میرا پلہ بھاری. اس نے کہا زین ہو بے میاتن, 100 بندیاں نال انہاں دا وزن کر پھر بھی میرا پلہ بھاری. اس نے کہا زین ہو بے الفن, 1000 بندیاں نال انہاں دا وزن کر, پیغمبر کائنات کہندے نے پھر بھی میرا پلہ بھاری. اور اس نے کیا, اے 1000 نہیں ساری امت نال وزن کر, پلہ انہاں دا بھاری ہے چونکہ افضل البشر امام الانبیاء بن کے آ رہے ہیں. نبی دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لوگاں نے نبی پاک دیاں تعریفاں پوچھیاں, انہیں کیا کہ تہاڈے وچ او نبی نے جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دا نسب کیسا؟ ابو سفیان نے کیا اعلیٰ نسب ہے. اس نے کیا اگلے سوال دا جواب دے کہ جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے آیا او دے خاندان دے وچوں پہلا کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ حضرت ابو سفیان کہندے نے میں مسلمان نہیں سا, میں ہجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا, میں کیا کہ او دے خاندان دے وچوں کسی نے بھی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. اس نے کیا کہ اے دس او دے خاندان دے وچوں کوئی بادشاہ بھی گزریا کہ نہیں گزریا؟ میں کیا کوئی بادشاہ نہیں گزریا. اس نے کیا اے دس کہ لوگ جڑے اسلام دا کلمہ پڑھدے نے انہاں دے وچوں کوئی مرتد ہویا کہ نہیں ہویا؟ حل یرتد احد منہم, انہاں دے وچوں کوئی مرتد ہویا جنہوں نے کلمہ پڑھیا؟ ابو سفیان نے کیا مرتد کوئی نہیں ہویا, اسی حضرت بلال نو ماریا لیکن اسلام نو نہیں چھڑیا, حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے لیکن اسلام نو اس نے نہیں چھوڑیا, عمار و یاسر نو اسا پھینٹی لائی لیکن اس نے اسلام نو نہیں چھڑیا, ابو فقیہ دیاں اسا پسلیاں توڑ دیتیاں لیکن اسلام انہیں نہیں چھوڑیا, اور زنیرہ دیاں اکھا کر دیتیاں لیکن اسلام نو نہیں انہیں چھوڑیا. میرا بھائی ایک کافر نو بھی پتہ ہے جیڑا ایک دن صحابی پیغمبر دا بن چکے ہے, دلوں صحابی بنے اور مرتد نہیں ہویا, لیکن اج دے اس انسان نو نہیں پتا اور کہتا ہے نعوذ باللہ ابو بکر بھی اسلام تو پھر گیا, عمر بھی اسلام تو پھر گیا, عثمان بھی اسلام تو پھر گیا, اور نہیں میرا بھائی چلیا اور تینوں یہ شبہ لائق ہوئے جان بوجھ کے تو اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے. ابو بکر عمر عثمان نہیں پھرے, پیغمبر کائنات نے کیا سی انت صاحب فی الحوض, اے ابو بکر اس زمین دے اوتے بھی تو میرا ساتھی ہے اور جنت دے اندر بھی تو میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر تے بھی تو میرا ساتھی ہوئے گا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, منافقہ نے کیا کہ انہاں صحابہ تے خرچ کرنا چھڑ دیو, اے نبی نو چھڑ کے دوڑ جان گے, اے نبی تو جدا ہو جان گے, اے نبی نو تنہا کر دیں گے, انہاں تو چھڑ کے انہوں چھوڑ کے دوڑ جان گے. میں کہنا یہ چاہنا کل دا کافر بھی چاہتا سی ابو بکر نبی تو جدا ہو جائے, اور اج دا بھی چاہتا ہے کہ ابو بکر نبی تو جدا ہو جائے. رب کعبہ دی قسم نہ کل دا کافر ابو بکر نو جدا کر سکیا, نہ اج دا کافر ابو بکر نو جدا کر سکیا. اے چھلیا تو جدا کرے گا بھی کیویں؟ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر 2 صورتاں ملا کے بیان کیتیاں نے, سورت الضحیٰ بنائیے اور سورت اللیل بنائیے. اور جڑے حافظ نے جان دے نے علماء میری بات نو غور نال سمجھ رہے نے کہ سورت الضحیٰ اور سورت اللیل اے دوویں صورتاں دوویں اکٹھیاں صورتاں نے. میرا عزیز سورت الضحیٰ دے اندر سورت الضحیٰ دے اندر شان مصطفیٰ بیانے, سورت اللیل دے اندر شان ابو بکر بیانے. اس وجہ سے علماء نے کیا ہے الضحیٰ دا نام سورت محمد ہے, اللیل دا نام سورت ابی بکر ہے, اللیل دا نام سورت ابی بکر, سورت الضحیٰ دا نام سورت محمد ہے. اے تو جدا کرنا چاہنا ہے ابو بکر نو محمد کریم تو, میرے رب نے ابو بکر علی سورت اور سورت محمد دوواں صورتوں نو قرآن دے اندر بھی جوڑ کے بیان کر دیتا ہے. کون جدا کرے گا صحابہ نو نبی تو؟ نہ کوئی کل جدا کر سکیا نہ اج جدا کر سکیا. ایویں کہندا میں اہل بیت دا بڑا محب ہاں. چلو ٹھیک ہے یار, اہل بیت دا محب ہون دا مطلب ہے کہ اہل بیت دی گل منی جائے, اہل بیت دی گل منی جائے. جڑی اہل بیت نے گل کیتی ہے منی جائے کہ نہ منی جائے؟ پھر کیا جائے گا کہ اہل بیت دی محبت ہے. چل پھر میں ہن پڑھنا حدیث پاک صحیح سند نال,
اگر اہل بیت دی محبت ہے پھر من اہل بیت دے نال تعلق کے من میں بخاری تو حدیث پڑھ رہا حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی دا فرزند ہے حضرت علی دا بیٹا ہے حضرت حسن و حسین تو چھوٹا ہے حضرت علی دا فرزند ہے اور حسن و حسین تو بعد حضرت علی دے 18 بیٹے حسن و حسین سمیت لیکن حسن و حسین تو بعد سب تو لائق فرزند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت محمد بن حنفیہ بڑا اعلیٰ بندہ ہے بڑا اعلیٰ عالم ہے حضرت محمد بن حنفیہ کہندے اور بخاری دی حدیث پڑھ رہے ہیں کہندے ایک دن یا آباتی یا ابھی اے میرے ابا جان ایک سوال کرنا چاہنا حضرت علی نے فرمایا بیٹا کر سوال کی کرنا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہندے ای الناس خیرن بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے ابا جان میں پوچھنا یہ چاہنا کہ پیارے پیغمبر دے زمانہ دے اندر نبی محترم تو بعد سب تو اعلیٰ کیڑا سی سب تو افضل کیڑا سی سب تو بہتر کیڑا سی سب تو بلند و بالا کیڑا تھی سب تو با کمال کیڑا سی حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے میرا بیٹا بعد النبی نبی کے بعد کل کائنات میں یعنی اس امت محمدیہ میں قیامت تک ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق تھا۔ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر۔ ایک کس نے بیان کیتا ہے؟ حضرت، اور بولو کس نے بیان کیتا ہے؟ حضرت علی نے۔ علی دی منو، اہل بیت دی منو، حضرت علی فرمان۔ پھر کہندے نے میں اپنے ابا جی نے کیا کہ ابا جی ابو بکر تو بعد کیڑا ہے؟ ابو بکر تو بعد کیڑا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا ابو بکر تو بعد عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر تو بعد عمر ابن خطاب ہے۔ ذرا شان صدیق تے 4 جملے بولیے۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت بخاری دے اندر موجود ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے 40 صفتاں نے، 1 2 3 4 5 اے 40 صفتاں نے اگر کسی مومن موحد دے اندر ایک وصف بھی آ گئی وہ اس صفت نال مل کے جنت چ ضرور جائے گا۔ اے 40 دے وچوں ایک بھی پائی گئی تو وہ جنت دے اندر ضرور جائے گا۔ بخاری دی روایت ہے، اور روایت صحاح ستہ تو علاوہ بھی ایک روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے 360 صفتاں نے، بخاری دے اندر 40 صفتاں دا لفظ اور غیر بخاری دے اندر 360 صفتاں دا لفظ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک وصف بھی پائی گئی وہ جنت دے اندر ضرور جائے گا۔ سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے نے، کہندے نے یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پوچھو کی سوال ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی وصف ہے یا نہیں ہے؟ میرے اندر بھی کوئی وصف ہے یا نہیں ہے؟ اے اللہ دے پیغمبر اگر میرے اندر بھی وصف ہے اور بیان کر دی جائے، توجہ نہ سنیے، ایک جملہ سنیے، آقا دو عالم دیا جواب سنیے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا ابو بکر 1 2 دی گل نہیں، 360 ساریاں صفتاں تیرے اندر موجود نے، تیرے اندر تے ساریاں صفتاں موجود نے۔ یار ابو بکر دا کوئی مقابلے؟ کوئی صدیق اکبر دا مقابلے؟ لو فوزنا ایمان ابی بکر بیمان آل الارض لرجہا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا انبیاء نو چھڑ کے سارے ایمان آلیاں دا ایمان تول لو، ابو بکر دے ایمان نال ابو بکر دا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ حضرت صدیق دا ایمان وزنی ہے۔ اچھا صحابہ نو بھی پتہ سی اس گل دا کہ نبی تو بعد سب تو اعلیٰ ابو بکر، عورتاں دے وچ سب تو اعلیٰ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سب نو پتہ سی کہ مرداں چو اعلیٰ ابو بکر، عورتاں چو اعلیٰ حضرت سیدہ عائشہ۔ بخاری دی حدیث سنیو، صحابہ آپ علیہ السلام دی ازواج ام سلمہ، سیدہ زینب اور دیگر پیغمبر کائنات کو لائیاں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر دی بیٹی حضرت عائشہ جدو تہاڈی باری ہوئے عائشہ دے کول تے لوگ تحفے تحائف لے کے عائشہ دے دروازے تے پہنچ جاندے نے اور او تہانوں تحفے دیندے نے، لہذا اسی بھی تہاڈی بیویاں، اسی بھی ازواج رسول، اسی بھی مومنہ دیاں ماواں، ساڈا بھی حق ہے جو تسی ساڈے گھراں دے اندر ہوو، صحابی اودو بھی آنا چاہیے ساڈے دروازے تے تحفے لے کے آئے۔ گویا کہ صحابہ نو بھی پتہ ہے کہ پیغمبر سب تو زیادہ محبت عائشہ صدیقہ نال کردے نے۔ اے صحابہ نو بھی پتہ کہ پیغمبر دی محبت سب تو زیادہ کدے نال؟ حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال صحابہ نو بھی پتا۔ بخاری دی ایک اور حدیث سنو، حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر ذرا یہ تو بتائیے لوگوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ کون ہے جس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں مردوں کی بات کرتا ہوں، مردوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا۔ عورتوں میں سب سے اعلیٰ عائشہ صدیقہ، مردوں میں سب سے اعلیٰ عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ عورتوں میں اعلیٰ عائشہ اور مردوں میں اعلیٰ کون؟ حضرت۔ آپ کو ایک تاریخ کی بات سناؤں، علماء نے لکھا ہے پچھلے زمانے کی بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف آئیں اپنی امی جان کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہنے لگی امی جان، امی جی ایک سوال ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا پوچھ کی سوال ہے؟ کہنے لگی مقام تو آڈا زیادہ یا مقام میرا زیادہ؟ سوال تو بڑا مشکل کہ ایک طرف ابو بکر دی بیٹی اور ایک طرف امام الانبیاء دی بیٹی، ایک طرف صدیق دی بیٹی، ایک طرف غلام دی بیٹی، ایک طرف آقا دی بیٹی، ایک طرف نبی دی بیٹی، ایک طرف امتی دی بیٹی، مقتدا و پیشوا دی مقتدی دی بیٹی۔ اے امی جان اے دے جواب دو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تو آڈا زیادہ یا مقام میرا زیادہ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے بیٹا میرے کول ترازو تے کوئی نہیں، میں مقاماں نو تولا، اگر تے گلے نسبت دی تے کل کائنات دیاں نسبتاں تیری نسبت تے قربان، کل کائنات دیاں نسبتاں تیری نسبت تے قربان۔ اے میرا بیٹا فاطمہ اگر گالے نسبت دی تیرے نسب نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے شرف نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اے بیٹی فاطمہ تو زہرا مقام بڑا نازک ہے، مقام بڑا نازک ہے، چونکہ مقام اے وے مقام کیدا زیادہ عائشہ دا یا فاطمہ تو زہرا دا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے میرا بیٹا مقام نسب کے لحاظ نال تو بڑی بلند و بالا ہے، لیکن تیرے باپ کو میں سنیا سی اگر میاں بیوی دوویں جنت دے اندر جان، میاں بھی جنتی ہوئے، او دی بیوی بھی جنتی ہوئے، خامد بھی جنتی ہوئے، او دی زوجہ بھی جنتی ہوئے، دوویں ایک دوسرے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر جان گے، دوویں ایک دوسرے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر جان گے۔ فرمایا بیٹی جدو تو جنت دے اندر جائے گی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، اگر میں جنت جاواں گی تے میرا ہاتھ امام الانبیاء دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے صحابہ دی، بڑا رتبہ صحابہ دا۔ اچھا اگلی بات، ابو بکر نال ایڈا پیار کیوں؟ حضرت عائشہ نال ایڈا پیار کیوں؟ وجہ اے وے اے دوویں باپ بیٹی سارے صحابہ تو بہتا علم رکھن والے نے۔ ابو بکر دا علم بھی باقیاں تو اعلیٰ اور حضرت عائشہ دا علم بھی باقیاں تو، توجہ ہے، ابو بکر دا علم بھی باقیاں تو، حضرت عائشہ دا علم بھی باقیاں تو اعلیٰ۔ حضرت عائشہ دے علم دی ایک مثال میں بخاری جو پیش کراں، حدیث بخاری، حدیث اچھا اے تے دسو قرآن پاک تو بعد سب تو اعلیٰ کتاب کیڑی سمجھی جاندی ہے؟ اور بولو یار شاباش، کیڑی کتاب سب تو اعلیٰ؟ بخاری۔ چلیے پھر بخاری پڑھیے، اور تساں یہ توجہ کیتی میں 20 حدیثاں جنیاں بھی تو سنائیاں، یہ ساریاں تقریباً کتھوں سنائیاں نے؟ بخاری تو سنائیاں نے، تاکہ پتہ چل جائے اشاعت توحید و سننا جنہیں قرآن حق بیان کر دینے تے اے توحیدی حدیث بھی حق بیان کر دینے۔ حضرت اما عائشہ دا ذرا علم سنیو، گل کرن والا گل کردا کہندا امی جان مردے سندے نے، آگے کہنے والا کی کہندا مردے، ایک کتھوں پیش کر رہے ہیں؟ بخاری تو امی جان مردے سندے نے۔ اما محترمہ نے کیا پتر تینوں کنے کیا سندے نے؟ انہیں کیا عبداللہ ابن عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر نے کیا، فرمایا ابن عمر نو بلاؤ، ابن عمر نو بلایا گیا، اے عبداللہ ابن عمر پتر جی تو کہنا ہے کہ مردے سندے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے امی جان میں نہیں کہندا، رسول اللہ کہندے نے کہ مردے سندے نے۔
حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ نے کیا مردے سن دینے، کتھے کیا مردے سن دینے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے بدر دا واقعہ ہے، جدو 70 کافر مر گئے، انہوں نے اٹھا کے اس بدر دے کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا۔ 3 دنوں تو بعد رسول اللہ تشریف لائے اور صحابہ بھی نال، میرے ابا جی عمر ابن خطاب بھی نال۔ جدو اوتھے پہنچے، نبی علیہ السلام نے اس کنویں دے مڈیر تے کھلو کے آواز مار کے کیا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اوے پتہ لگ گیا جے تواڈے رب دا کیتا وعدہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا، تانوں پتہ چل گیا۔ حضرت عمر نے کیا، میرے باپ نے کیا، اتتکلم اجسادا لا ارواح لہا، اے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں جسماں نو کیوں بات کر دیو جنہاں دے وچ روحاں، اور بولو جنہاں دے وچ روحاں نہیں۔ میرے باپ نے کیا کہ اے اللہ دے رسول جی اتتکلم اجسادا لا ارواح لہا، اے تے ابو جہل دی میت ہے، اے دے اندر تے روح کوئی نہیں، اے عتبہ شیبہ دی میت ہے، اے دے اندر تے روح کوئی نہیں، عقبہ بن ابی معیط دی میت ہے، اے دے اندر تے روح کوئی نہیں، اے تے مردار جسم نے، انہاں نو کلام کیوں کر دیو؟ اور حدیث مسند احمد دے اندر موجود ہے، میرے باپ نے حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب نے اے بھی گل کہی، اے اللہ دے پاک پیغمبر تسی تے سانو اے گل سمجھائیے انک لا تسمع الموتى، اے مسند احمد دے وچ لفظ موجود، یا رسول اللہ تسی سانو پڑھایا انک لا تسمع الموتى کہ تسی مردیاں نو سنا نہیں سکدے۔ اج مردیاں نو کیویں سنا رہے ہو؟ اج اے مردے کیویں سندے نے؟ روحاں انہاں دے کول نہیں، روحاں انہاں دے جسماں دے اندر نہیں، اے جسم تے بالکل ڈیڈ ہو چکے نے، انہاں جسماں دے اندر روحاں کوئی نہیں، اے تے مردار جسم نے۔ تے حضرت عمر ابن خطاب نے جدو سوال کیتا تو امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر اس وقت میری گل تواڈے تو بھی زیادہ سن دے نے، میری گل تواڈے تو بھی، اس وقت میری بات تواڈے تو بھی زیادہ سن دے نے۔ توجہ سے جب یہ بات عبداللہ ابن عمر نے کہی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے بیٹا ابن عمر تیرا کیا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کائنات قرآن کے خلاف کہیں گے؟ کیا پیغمبر نبی امام الانبیاء قرآن کے خلاف بات کہیں گے؟ ابن عمر نے کہا کہ امی جان میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ نے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ام المومنین طاہرہ نے 2 آیتیں قرآن پاک کی موقع پہ پیش کر دی۔ فرمایا کہ اے ابن عمر قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور امام بخاری پہ اللہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، حضرت بخاری نے مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت بخاری نے ایک مقام پر عذاب قبر والے مقام دے اتے جا کے گل پیش کی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا امام الانبیاء نے کہہ دیا تھا، پیغمبر کائنات نے کہہ دیا تھا کہ یہ روحیں جہاں ان کی چلی گئی ہیں انہوں نے اگ لگی ہوئی ہے، سڑ رہی نے، جہنم دے اندر جل رہی نے، اور تواڈے تو بہتا انہوں نے پتہ چل گیا ہے میں اللہ دا سچا رسول ہاں، میں اللہ دا سچا پیغمبر ہاں۔ حضرت عائشہ کہنا یہ چاہ رہی نے گویا کہ میں رسول اللہ کو پوچھ لیا سی، پیغمبر نے مینوں کہہ دیتا سی عائشہ مردے نہیں سن دے، انہاں دیاں روحاں برزخ تے چلیاں گئیاں، میری مراد اے کہ انہاں نوں تواڈے تو بہتا علم ہو چکا ہے، اے وے حضرت عائشہ دا علم۔ اگر حضرت عائشہ ایک گل نہ واضح کر دی تو گل رولے چ پہ جانی سی۔ حضرت عائشہ نے گل واضح کر دیتی کہ مردے سن دے، اور بولو مردے سن دے۔ ہاں بھائی مینوں دسیو گل جو کوئی گل ہے، سوال کرنا ہے تو میرے کو کوئی کریو جڑا بھی کرنا ہے۔ اے میں بخاری پیش کر رہا، کیڑی حدیث پیش کر رہا؟ بخاری۔ توجہ نال اے بات سمجھیو، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے، جڑا صحابی ہوندا ہے نبی دے پیچھے چلدا ہے، جڑا صحابی ہوندا ہے نبی دے پیچھے چلدا ہے، ہووے صحابی تے نبی دے پیچھے نہ چلے اے گل ہو نہیں سکتی۔ صحابی ہوندا ہی ہووے جڑا نبی دے پیچھے پیچھے چلدا جائے، جدھر نو پیغمبر گئے
وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا جائے. صحابی سب تو زیادہ نفرت دین دے اندر بدعت نال کردا ہے. بدعت نو صحابی برداشت نہیں کردا. ایک حدیث ترمذی پاک دی سنیو ذرا توجہ دے نال. حضرت عبداللہ ابن مغفل کہندے نے میں نماز پڑھ رہا سا, میں نماز کر کے اللہ اکبر کہی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اچھی آواز نال بسم اللہ پڑھی. میرا باپ مغفل سامنے کھڑا ہے, کہندا ہے یا بنیا, اے میرا بیٹا, ھذا محدث, یہ تو بدعت ہے, یہ تو نے اعوذ بسم اللہ اونچا کیوں پڑھی ہے؟ اے تے بدعت ہے. میرے باپ نے کہا کہ پتر اے بدعت ہے, اونچا نہیں پڑھنا. ایاک والمحدثہ, اے میرا بیٹا بدعتاں تو بچ. کیوں؟ لم ارا احدن من اصحاب رسول اللہ, میں نے صحابہ کو جو دیکھا ہے سب سے زیادہ اسلام میں جو نفرت کرتے تھے وہ بدعت سے کرتے تھے. میرا پتر ایک کام نہ کر, ایک کیے اور بولو ایک کیے بدعت. توجہ نال گل سمجھیو. ایک بدعت ہوے جڑی محلے چوٹ کے آندی ہے, ایک بدعت ہوے بازار والے بناندے نے, ایک بدعت ہوے دنیا دار لوگ بناندے نے. مثلا نعرہ لایا دنیا داراں نے, اوے دو ہی بچے اوڈے ہی اچھے, کسے مسلمان نے ایک گل نہ منی, دو بچے اچھے والی گل کسے نہ منی. کسے ہور نے نعرہ لایا انشورنس کرواؤ جی, او بھی گل اساں اے بدعتاں اساں نہ منیاں. لیکن جڑی اس محراب دے وچوں بدعت بن کے آئے گی, اے مولوی جڑا بدعت بنا کے جائے گا. توجہ نال گل سنیو, میں آخری گل کر رہا. اے جڑا مولوی مسجد دے وچوں بدعت ایجاد کرے گا, او دا رنگ شریعت والا ہوندا ہے, او دے اوتے شریعت دا لیبل چڑھیا ہوندا ہے. انج لگدا ہے جویں شرعی مسئلہ ہے, اس نو پہچاننا مشکل بن جاندا ہے. جیڑی بدعت مسجد دے وچوں ایجاد ہوئے گی, او گل مسجد دے وچوں ایجاد کرن والا گل دین دی کرے گا, گل قرآن دی کرے گا, گل حدیث دی کرے گا, گل صحابی دی کرے گا. ایک مثال سنیو, سننے دارمی دی حدیث پڑھ رہا. حضرت سیدنا مسلمہ بن کہیل کہندے نے کہ میں کوفہ دے اندر موجود ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود نے, ایک مدرسگاہ دے اندر موجود نے. فجر دی نماز عبداللہ ابن مسعود پڑھائی اور اسی سبق پڑھیا, حدیث پاک پڑھی اور فارغ ہو کے چلے گئے. اندر والے کمرے دے اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اخراجہ ابو عبد الرحمن. حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے گئے, اساں کیا کہ نہیں ایتھے ہی موجود نے. کہنے لگے انہوں نے باہر لے کے آؤ, مینوں ایک کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے. حضرت ابو موسیٰ نو کہنے لگے خیر ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے رائے تو شیئن فی المسجد, اے نال علی قریب والی مسجد دے اندر ایک چیز ویکھ کے آیا, ان کر تو ہو او اوپریے, میں نبی تو نہیں ویکھی, ابو بکر تو نہیں ویکھی, عمر عثمان و علی تو نہیں ویکھی, اور میں صحابہ تو نہیں ویکھی. لیکن کہندے نے لم ارا والحمدللہ الا خیرا, لیکن ویکھن دے اندر اے شکر ہے شریعت دا لیول لگیا ہویا ہے, دین دا لیول لگیا ہویا ہے. ویکھن دے اندر بڑی خوبصورت ہے, دین والی گل لگدی ہے. لیکن اے عبداللہ ابن مسعود گل اوے جڑی نہ نبی تو ویکھی نہ نبی دے, توجہ نہ نبی تو ویکھی نہ نبی تے صحابہ تو ویکھی. او گل کیڑی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے اے ابو موسیٰ گل بیان کر. کہنے لگے کہ حضرت ان شئتا لستراہ, اگر آپ چاہتے ہیں جائیے نا ذرا مسجد میں جا کر خود ہی جا کر دیکھ لئیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے, مسجد دے اندر آئے. مسجد دے اندر کیڑی بدعت ہو رہی سی, مسجد دے اندر کیڑی چیز ہے جس نو ابو موسیٰ اشعری کیا ہے اوپری ہے بڑی عجیب جی, اور ویکھن تو پہلا کدی نظر نہیں آئے, لیکن دین دا رنگ پورا چڑھیا ہوا ہے. وہ انجے کے حلقہ بنا کے لوگ بیٹھے نے, ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے اور کہندا ہے سبحو میاتن, اے لوگو 100 دفعہ تسبیح پڑھو. سارے اونچی آواز نال کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہندا ہے حللو میاتن, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. سارے لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے. پھر کہندا ہے سبحو میاتن, پھر 100 دفعہ تسبیح پڑھو. اور میرا بھائی مسجد دے احاطے دے اندر سبحان اللہ پڑھنا تے عبادت ہے, مسجد دے احاطے دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا تے عبادت ہے, مسجد دے احاطے دے اندر ذکر الہی کرنا تے عبادت ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے, آ کے دروازے تے کھلو گئے. لیکن آن دا انداز بڑا ہے, ساریاں حدیثاں نو کٹھا کرو, سارے طریقیاں نو کٹھا کرو. انداز اے وے حضرت نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, آ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہ اوے مسجد والےو مینوں پہچانو کہ میں کون ہاں.
مینوں پہچانو میں کون ہاں، میں عبداللہ ابن مسعود ہاں، نبی دے سفر دا بھی ساتھی، حضرت دا بھی ساتھی، پیغمبر دی جوتیاں لینان نالین مبارکین میرے کول ہوندیاں سن، پیغمبر دی مسواک میرے کول، پیغمبر دا وضو دا پانی میرے کول، پیغمبر دی وضو دی چیزاں میرے کول، پیغمبر دا سرحانہ میرے کول، پیغمبر دی دری میرے کول، چٹائی میرے کول، میں نبی دا سفر دا بھی ساتھی، نبی دے حضرت دا بھی ساتھی، ایک ہی کر رہے ہو، ایک ہی کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا کہ نسبح ہو، اللہ دی تسبیحاں کر رہے ہیں، ما نرید الا خیرا، اسی خیر دیاں گلاں کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے ہلکا کیوں بنایا جے، اے ہلکا بنا کے اونچی آواز دے نال اور اینا گٹکیاں دے اوتے اور اینا گٹکاں اور اینا کنکریاں دے اوتے اے جڑا انداز تسا اختیار کیتا ہے، کلے کلے جا کے سبحان اللہ پڑھو، کلے کلے جا کے لا الہ الا اللہ پڑھو، اے ہلکا بنا کے، اے حیت بنا کے، اے شکل بنا کے جڑی تسی چیز کر رہے ہو، اگلے جملے سنیو، توجہ دے نال اے جملے سنیو۔ اگر اج میں بیان کراں، اس مسجد دا خطیب بیان کرے، میری جماعت دا کوئی عالم بیان کرے، یا ربیع الاول دی 12 تاریخ نو جڑا تسا جشن عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا، اے کنے ادا کیتا ہے؟ اے پیغمبر نے ادا کیتا، اے صحابہ نے ادا کیتا۔ لوگ کہندے نے کہ یار تسی تے نبی دے گستاخ ہو، تانوں تے نبی نال محبت نہیں ہے۔ ذرا جواب سنیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تفعلون شیئا ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ، اے مسجد والےو، اے بدعت جڑی تسی آغاز کیتی ہے، اے نہ بدعت پیغمبر نہ اے کم نبی نے کیتا، نہ نبی دے صحابہ نے کیتا، جڑا نبی نے بھی نہیں کیتا، نبی دے صحابہ نے بھی نہیں کیتا۔ حضرت ابن مسعود نے کیا لقد جئتم ببدعۃ ظلمہ، اے اندھیری گھنونی اور اندھیری نیری بدعتیں، اے بدعت جائز نہیں ہے، کیونکہ اے او کم میں نہ نبی کیتا نہ نبی دے صحابہ نے کیتا۔ کیوں جی مولوی صاحب گل ٹھیک ہے؟ اگر یہ گل اج اسی کریے، اسی بھی انج ہی کہنا ہے، اے کم نہ نبی کیتا نہ نبی دے، سیدھی سادھی گل ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نہیں، کوئی رولے والی گل نہیں۔ آخری گل کر کے بس اجازت چاہ رہے ہیں توجہ دے نال۔ اللہ کرے کہ عوام نو ایک گل سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ عوام نو ایک گل سمجھ آ جائے۔ جیڑی گل کر لگا، اے جڑا جشن عید میلاد النبی ہے، اے 12 دن جڑے لگاتار گزردے نے، انہاں 12 دناں دے اندر جھنڈیاں لگیاں، 12 دناں دے اندر بلب سلگائے گئے، 12 دناں دے اندر بہت عجیب عجیب حرکتاں سامنے آئیاں۔ ہن تے نیٹ نے اور فیس بک نے ساریاں چیزاں آؤٹ کر دیتیاں نے، عورتاں نچدیاں نظر آئیاں، بچے نچدے نظر آئے، ڈھول لگدا نظر آیا، بین باجے بجدے نظر آئے۔ سیالکوٹ شہر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نکراں شٹاں پلا کے نچایا گیا اور اے نبی دا میلاد منایا جا رہا ہے۔ توجہ نال گل سمجھیو کہ یار اس میلاد منان دی وجہ کی ہے، کیوں میلاد منان دیو، کیوں یہ کم کر دیو؟ تساں اے دعوت اسلامی سبز رنگ دیاں پگاں والے لوگ اور میٹھیاں میٹھیاں سنتاں والے لوگ میٹھیاں میٹھیاں کھا گئے، ساریاں کھا گئے۔ اینا دے بزرگ مولوی الیاس قادری انہیں ایک رسالہ لکھیا جشن بہاراں دے نام دے اتے، او دے 39 نمبر صفحے دے اتے لکھدا ہے، کہندا ہے ربیع النور شریف، ربیع النور شریف، اے مہینے دا نام بھی بدل دیتا، مہینے دا نام بھی بدل دیتا۔ کہندا ہے جدو ربیع الاول دی 12 تاریخ ہوئے، سارے سنی مسلمانوں نو چاہیے، مرداں نو بھی چاہیے، عورتاں نو بھی چاہیے 1200 روپیہ پکڑن اور مسجد دے اندر تشریف لیان، اور مسجد دے اندر سنی مولوی نو 1200 روپیہ خدمت عطا کرن، خدمت پیش کرن۔ مولوی دی جیب دے اندر ہر مرد بھی 1200 روپیہ، ہر عورت بھی 1200 روپیہ، ہر مرد بھی 1200 تے عورت بھی۔ ایک کلیہ سمجھ آیا کہ میلاد النبی کس وجہ تو ایجاد کیتی گئی، ایدے وچ فائدہ عوام دا نہیں، فائدہ کنہ دے؟ مولویاں دا۔ عیداں دی عید بن کے آ گئی، جیباں بھر گئیاں، جھولیاں بھر گئیاں، اپنے واسطے دین بدل دیتا، اپنے واسطے اسلام بدل دیتا،
اپنے واسطے شریعت بدل دیتی۔ او میرا بھائی، قرآن دا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، حدیث دا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، نبی دے کوئی طریقے نو بدل نہیں سکتا۔ ذرا مسلم دی حدیث تے سنیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے سوموار دے دن روزہ رکھیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھ دیو؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہویا، اس دن مینوں پہلی وحی آئی، میں اپنی پیدائش دی خوشی دے اندر، اس دے تعظیم دے اندر، شکرانے دے اندر روزہ رکھدا۔ میرا بھائی مزہ تے تاسی اگر ربیع الاول دی 12 تاریخی من لینے ایک لمحے واسطے کہ پیغمبر دی پیدائش دا دینے، تو لوگاں نو کہندا لوگ یار آؤ روزہ رکھیے، چونکہ اپنی پیدائش دے دن پیغمبر نے روزہ رکھا ہے، اسی بھی روزہ رکھیے، اور تو روزہ رکھواندا۔ لیکن ایتھے تے لفظ نو بدلن دی اجازت نہیں، ایتھے تے طریقے نو بدلن دی اجازت نہیں، ایتھے تے شریعت دے لفظ نو بدلن دی اجازت نہیں، ایتھے تے سنت نو بدل دی اجازت نہیں۔ لیکن تسی ایڈے با ہمت آئے کہ تسا پورا دین ہی بدل دیتا، اور روزے دی بجائے تسا عید بنا دیتا، روزے دی بجائے تسا عید بنا دیتا۔ یار کچھ تے سوچو، نبی دی سنت سب تو اعلیٰ، پیغمبر نے کیا ایک سنت تے عمل کرو گے 100 شہیدہ دا ثواب پاؤ گے۔ نبی نے کیا من آیا سنتی فقد احیانی، اور جڑا میری سنت نو زندہ رکھے گا اس نے گویا میں محمد نو زندہ رکھے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا عزیز، اس وجہ تو ساڑی جماعت دا نام ہی ہے اشاعت توحید و سنہ، توحید دی اشاعت۔ اور اسی رب جاندہ کسے نو نہیں چھیڑ دے، اسی کسے نو غلط نہیں کہندے، لیکن اپنا موقف ضرور بیان کر دیاں۔ اسی قرآن و سنت دیاں سچیاں تے سچیاں گلاں ضرور بیان کر دیاں۔ اگر مسلمان حلالہ کرتے ہیں، کیا حلالہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھا دیں۔ جائز ہے حلالہ کیے کی گل قرآن پاک نہیں کیا حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ؟ انج نہ مسئلہ پوچھے کرو حلالہ جائز ہے کہ نہیں، یہ نہ پوچھے کرو حلالہ جائز ہے۔ بھائی ایک حلالے دے جواز دا مسئلہ تے کس نے بیان کیتا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا جدو 3 طلاقہ ہو جان، 3 طلاقہ تو بعد عورت پھر دوبارہ پہلے خاوند کو جانا چاہتی ہوئے نہیں جا سکتی، حتیٰ تن کہا زوجن، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں، اینی گل تے قرآن نے بھی کہی، گل سمجھ رہے ہو؟ گویا کہ دوسرا خاوند مر گیا، توجہ نہ گل سنیو، دوسرا خاوند مر گیا یا انہیں بھی کسی وجہ تو طلاق دے دی تھی، اے عدت گزار کے پہلے خاوند کو، گل سمجھ آئے گی نہیں؟ اور ایک حلالہ بخاری چ بھی موجود ہے، ایک حلالہ بخاری چ بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ طلاق، میرے خاوند نے مجھے طلاق بتہ دی ہے، پکی طلاق، 3 طلاق۔ میرے خاوند دا نام رفاع قرزی، بخاری چ لفظ نے، میرے خاوند دا نام رفاع قرزی، انہیں مینوں طلاق دیتی۔ عبد الرحمن قرزی دے نکاح دے اندر میں چلی گئی، عبد الرحمن قرزی دے نکاح دے اندر چلی گئی، اور جا کے کہندی ہے یا رسول اللہ عبد الرحمن قرزی انج، اشارہ کر دیا اپنا پلو چک کے، حضرت او انج یعنی وہ اتنا مرد نہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے ذہین تھے، آپ نے فرمایا تو رفاع دے کول دوبارہ جانا چاہنی ہے؟ انہیں کہا یا رسول اللہ سچ سمجھے ہو، میں دوبارہ پہلے خاوند کول جانا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا بی بی نہیں جا سکتی جب تک تیرا ذائقہ او نہ چکھ لے تے او تیرا ذائقہ تو نہیں جا سکتی۔ گویا کہ اے بی بی رفاع قرزی تو متعلقہ ہوئی، عبد الرحمن قرزی دے نکاح دے اندر آئی اس وجہ سو تھی کہ میں ادھے کلو طلاق لے کے پھر واپس جانا چاہنی ہاں، لیکن پیغمبر کائنات نے روکیا اور بول دے کیوں نہیں ہو؟ میں پہلا گل کہیے کہ میں توحیدی سنت ہاں، اشاعت توحید و سنہ لاں، یا قرآن یا بخاری، قرآن دی آیت بھی اور بخاری دی حدیث بھی۔ ایک حلالہ قرآن نے بیان کیتا تے دوجا حلالہ کس نے بیان کیتا؟
اور بولو شاباش. بخاری دی صحیح حدیث حضرت امرات و رفاع کرزی کی بیوی کے بارے میں. یہ حدیث بخاری میں 1 سے زائد جگہوں پر امام بخاری لائے ہیں. اس وجہ سے دونوں حلال جائز ہیں، ایک قرآن پاک میں اور ایک بخاری شریف میں. اور کوئی بھائی؟ اور کسی نے مسئلہ پوچھنا پوچھو بھائی. اونج پوچھ لو، کھڑے ہو کے پوچھ لو. یہ پرچی دا مطلب پتہ کی یہ بیان مک گیا. یہ پرچی دا مطلب ہے بیان مک گیا. تا میں کہہ رہا ہوں جی کسی مسئلہ پوچھنا پوچھو، ورنہ دعا کریے دے چلیے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.